محمد وعلى محمد صلوات. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ حیدری. یا علی. محمد وعلى محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں پہ آیا تھا وہ آج رخصت ہو رہا ہے. ہمارا قاعدہ ہے کہ جب مولا کے حضور آتے ہیں تو مولا پر سلام بھیجتے ہیں، لیکن میں اس وقت اپنے مولا کو سلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ جانتا ہوں جواب سلام واجب ہو جاتا ہے. نہ معلوم کربلا کے ہنگام میں اس وقت میرا امام اور محمد کے لاشوں کو اٹھا رہا ہوگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوگا، یا سقائے سکینہ کے لاشے پر ہوگا. میں سلام کروں گا، آقا کو بڑی زحمت ہوگی. تم نے مجلسیں کی، تم نے ماتم کیا، تم نے صفحہ اعضا بچھائی، اپنے بچوں کے ساتھ تم آئے. آج تم اپنے بچوں کے ساتھ ہو، تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے حسین کو بھی اولاد دی تھی. کیسی اولاد تھی حسین کی. حسین کی آنکھوں کا تارا ایک تو وہ تھا کہ جب نانا کی زیارت کو جی چاہتا تھا تو حسین اس کو دیکھ لیتے تھے، اور ایک وہ بچی جو حسین کے قلب کا سکون تھی، جس کو حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا. پروردگار مجھ کو ایک ایسی بیٹی دے جو مجھ کو چاہے، میں اس کو چاہوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، لیکن جب تیرے دین کی نصرت کا وقت آئے تو میں اس کو روتا ہوا چھوڑ جاؤں، تیری راہ میں تماچے کھانے کے لیے چھوڑ جاؤں. یہ اولاد تھی حسین کی. حسین آج کے دن میں جب بھی مقتل سے خیمے کی طرف آئے ہیں، کسی کی سنانی لائے ہیں، کسی کا لاشا لائے ہیں، گھر برباد ہوتا رہا،
اور گنجے شہیداں آباد ہوتا رہا. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, اسی شغل میں شاد دن بھر رہے. عاشور کا دن کس طور پر گزرا تھا معصوم فرماتے ہیں کسی بیان کرنے والے میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے. حسین بھرے ہوئے گھر کے ساتھ کربلا میں پہنچے تھے. فرات کے کنارے خیمے بپا ہوئے تھے. چوتھی کو خیمے فرات سے ہٹا دیے گئے تھے اور ساتویں سے حسین کے بچے الا تش کی صدایں بلند کر رہے تھے. فرات کے پانی سے سب سے راب ہو رہے تھے, لیکن حسین ابن علی کے خیموں میں پانی نہ تھا. صبح عاشور کا آغاز ہوا تھا شہزادہ علی اکبر کی اذان سے. کیسی اذان تھی جس نے سنی دل ڈوب رہا تھا. ہم شکل پیغمبر نے اذان کہہ کے عاشور کا آغاز کیا تھا. دن گزرتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا. سعید نامی صحابی حسین آگے بڑھا. آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا زندگی کے آخری لمحات آ گئے. خواہش یہ آقا آخری مرتبہ نماز جماعت تیری اقتداء میں ادا کر لوں. حسین فرمانے لگے سعید اللہ تیرا شمار عبادت گزاروں میں کرے. تو نے ایسے عالم میں نماز کو یاد کیا ہے. حکم دیا نماز کی صفیں تیار کی جائیں. صفیں درست ہونے لگی. فرات کے کنارے نمازیوں نے تیمم کیا. پانی تو تھا نہیں. صفیں تیار ہوئی. ادھر میرا آقا نماز کی اقتدا کرنے لگا. جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو فوج شام سے تیروں کی بارش ہونے لگی. جب تیر آنے لگے نا تو سعید ایک مرتبہ صف چھوڑ کر مولا کے سامنے آ گیا اور آگے کہتا آقا آپ نماز پڑھائیے, میں آپ کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لوں گا. نماز ہو رہی تھی اور جس کو تمنا تھی وہ ایمان کی حفاظت کر رہا تھا. تیروں کی بارش ہو رہی تھی. جو تیر آ رہے تھے سعید اپنی بوڑھی پسلیوں پر لے رہے تھے. 80 برس کا بوڑھا ہے. تیر آتے رہے سعید تیر کھاتے رہے اور جیسے ہی میرے آقا نے نماز تمام کی اور ایک مرتبہ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, بوڑھا صحابی خش کھا کے ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں گرا. حسین نے سعید کے سر کو زانوں پہ رکھ لیا اور ایک مرتبہ تیروں کو نکالنا شروع کیا تو سعید ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے آقا میرے تیر نہ نکالو, آقا میرے تیر نہ نکالو. اسی طرح میں آپ کے جد کی خدمت میں حاضر ہی چاہتا ہوں. حسین فرمانے لگے سعید انت امامی فی الجنہ, تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا. تم نے نمازیں پڑھی بھی ہیں, نمازیں پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی ہے, لیکن وہ نمازیں ظاہری ہوتی ہے. کربلا کے میدان میں انصار حسین نے نماز عشق پڑھی ہے. نماز ظاہری ذکر و سجود است, نماز عاشقاں ترک وجود است. ایک مرتبہ سعید سے گفتگو ہو رہی ہے اور سعید کہتے ہیں آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے دانے آ کر بیٹھ گیا ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا سعید سلام کرو, میرے نانا رسول خدا تشریف لائے ہیں. تو ایک مرتبہ سعید نے سلام کیا, لیکن اب سعید کہتا ہے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. کہ سعید سلام کرو میرے بابا حیدر کرار ہیں. سعید نے سلام کیا اور کہا مولا اب ایسا معلوم ہوتا ہے, اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا سر دبا رہا ہے, کوئی میرے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے. کہ سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبی ہے. ایک مرتبہ سعید کہتا ہے آقا ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی میرے پیروں کی طرف آ کے بیٹھ گیا. فرمایا سعید پیروں کو سمیٹ لو, میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی.
ہمارا سلام قبول کرو اصحاب حسینی۔ جب تک صحابی، جب تک اصحاب، جب تک انصار زندہ رہے، حسین کے گھر میں سے کسی بچے کو بھی خراش نہ آئی۔ لیکن جب تمام یارو انصار کام آ چکے تو اس کے بعد ابتدا گھر لٹنے کی اس طرح ہوئی تھی کہ سب سے پہلے حسین نے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو بھیجا تھا۔ حسین کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ بھائیوں کے بیٹے مر جائیں اور حسین کا بیٹا زندہ رہے؟ تقدم ولدی کہہ کر علی اکبر کو بھیجا، اور جب علی اکبر نے گھوڑے سے گرتے ہوئے بابا کو پکارا، یا ابا طاہو علیکہ منی السلام، حسین کس طرح چلے تھے؟ سواری پر، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں پہنچے، اور جب گھوڑے سے اترے ہیں نا، ایسا معلوم ہوتا تھا حسین کی قوت بصارت نے کام چھوڑ دیا ہے۔ لکھا ہے زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے یا علی مدد، پھر آواز دی بیٹا اکبر مجھ کو آواز دو، تم کہاں ہو؟ کوئی یہ نہ کہے حسین کے دل میں جذبات محبت نہیں تھے، جذبات فطرت نہیں تھے۔ نہیں، حسین باپ تھا، علی اکبر جیسا جوان، علی اکبر جیسا بیٹا۔ روز عاشوراء صبح کے وقت حسین ابن علی کی ریش مبارک سیاہ تھی، لیکن جب اکبر کا لاشا اٹھا کر لائے میرے آقا کی سیاہ داڑھی تو میرے انیس کہتے ہیں بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جلدا کے پسند زندگی ہے چاق، برباد اس طرح سے کوئی آباد کرنا ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا پسرنا ہو۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، تر تھی لہو سے لخت جگر کے قبا تمام، رخ زرد دل میں درد بدن سر تشنا کام، طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام، وہ درد تھا بکا میں کہ دل ٹکڑے ہوتے تھے، یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے۔ پیارے تھے یہ حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام گئے، سر دوش پر تھا زینب عالی مقام کے، ترا رہے تھے پاؤں شاہ تشنا کام کے، یہ کہتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، اب ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے۔ ہم ایسے سخت جانتے کہ اب تک نہ مر گئے، اور عزاداروں جب عباس کا علم اٹھا کے لائے بس کہتے ایسا معلوم ہوتا تھا حسین ختم ہو چکے ہیں۔ اور تم کو معلوم ہے جب اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے فرماتے ہیں شیعو کاش عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے میں نے کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگا اور پانی کا جواب تیر سے دیا گیا، قبر اصغر بنا دی، اور پھر وہ وقت ہوا کہ میرا امام اکیلا ہو گیا، میرا امام تنہا رہ گیا، میرا امام مظلوم امام ایک مرتبہ بہن سے کہتا ہے سر بارے دوش ہے، اب رخصت کرو بہن۔ یہ بہن سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یا علی، اور جو بہن کی ہیں وہ یہ یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا نام، اے رب ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا رب الٹ دیا یا سرقتال، اے فاطمہ میں لٹتی ہوں بگڑا ہو سر کے بال۔ رخصت ہوئے، بہن سے رخصت ہوئے، سید سجاد سے رخصت ہوئے، اور ایک جملہ فرمایا شیعو یاد رکھنا، فرمایا بیٹا جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شرط محبت یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا
ہمارے خیمہ پر آئے، فرمایا ہے کوئی ہماری سواری کا لانے والا؟ تم کو معلوم ہے مظلوم کربلا جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو علی اکبر لگاموں کو تھامتے تھے، عباس رکابوں کو تھامتے تھے، مگر آج نہ علی اکبر ہیں، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے۔ ایک مرتبہ زینب دروازے پہ آ گئی، آگے کہ بھئی آج میں تجھ کو گھوڑے پہ بٹھائے گی۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، راہ کی بے دوش رسول فرس کو مہمیز کر کے آگے بڑھا، ذوالجناح چلا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک مرتبہ ذوالجناح رک گیا، فرمانے لگے اسب وفادار سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اے ذوالجناح بس یہ آخری سواری ہے حسین کی، تجھ کو واپسی کی زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ جب مولا نے فرمایا نا اے اسب وفادار بس مجھ کو میری منزل تک پہنچا دے، ایک مرتبہ گھوڑے نے گردن کو جھکایا، میرا امام زین سے زمین پر آیا۔ مظلوم کربلا نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر رو رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ ذوالجناح اگر میرے بابا کو تو لے گیا میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ فرمانے لگے سکینہ ہم جا رہے ہیں، شاید تمہارے لیے کچھ پانی لا سکیں۔ بچی کہتی ہے بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، لیکن بابا جو چاہتا ہے واپس نہیں آتا۔ بابا آپ چلے گئے میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ذاکرین کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین ابن علی خاک کربلا پر لیٹ گئے، کہ سکینہ آ جا میرے سینے پہ سر رکھ دے۔ بچی نے سینے پہ سر رکھا، معلوم نہیں کیا ہوا، بچی ایک مرتبہ اٹھی، کہ سکینہ میرے سینے پر لیٹتی کیوں نہیں؟ کہتی ہے بابا ایسا لگتا ہے میری دادی کی آواز آ رہی ہے، سکینہ حسین کو نہ روکو۔ فرمانے لگے سکینہ تم جاؤ خیمے میں، سکینہ ہمارے پاس ماں کے پاس سو رہنا، بیٹا گھبرانا نہیں، تمہارا بھائی مجبور ہوگا تو میں ہتھکڑیاں ہوگی۔ میرانیس کہتے ہیں حسین کہہ رہے تھے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گھر، پہلے پہلے آئے جب فرقت ملا سو رہیو ماں کی چھاتی غربت میں رکھ کے سر، رات کے دن گزر گئے یہ مزوار ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیمی کا دور ہے۔ ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشناکا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام؟ آنکھوں سے خوب آ کے یہ کہنے لگے امام بی بی نہ پوچھ کچھ، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ۔ سکینہ کو خیمے میں پہنچایا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے، تین آوازیں بلند کی ہے میرے مولا نے۔ مظلوم کربلا کہنے لگے حل من ناصری ینصرنی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیثی یغیثنی، ہے کوئی بے کس کی امداد کو پہنچنے والا؟ اما من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے حرم رسول کو پناہ دینے والا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نیزہ لے کر خیمے سے نکلے، ام کلثوم نے کرتا پکڑا، بیٹا رکو کہاں جاتے ہو؟ کب بھی اماں میرا مظلوم باپ گزارا۔ میرا باپ پکارا ہے۔ حسین نے آواز دی زینب سید سجاد کو روکو، نسل امامت منقطع نہ ہونے پائے۔ سید سجاد کو روکو۔ اب حسین ابن علی کہنے لگے
या अब्ताल सफा, बस चंद जुमले पता नहीं जिंदगी रहे ना रहे। या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। अरे मेरे बहादुरो, अरे मेरे साथियों, तुमको क्या हो गया? मैं पुकार रहा हूँ, तुम जवाब नहीं देते हो। लिखा है जब हुसैन ने ये कहा, एक मर्तबा लाशें तड़पे और लाशें अपने घुटनों के साथ बुलंद हुए और कहने लगे, सही फर्जंद रसूल मजलूम नवार, गरीब नवार, बस हमको ठोकरे मार कर जिंदा कर दे, हम तुझ पर जिंदगी निसार कर देंगे। एक मर्तबा कोई मलऊन आगे बढ़ा कि हुसैन तुम भी थक चुके, हम भी थक चुके, न खुद को जहमत में डालो न हमको जहमत दो, हाँ खुद को हमारे हवाले कर दो। बस इतना कहना था कि बहन ने पुकार के कहा, भैया शहीद तो होना ही है, जरा माँ के दूध की तासीर दिखा दे। एक मर्तबा तलवार निकाली, मैमने को मैसरे पे मारा, मैसरे को मैमने पर फौजे कूफे की दीवार से टकराई, आवाजें बुलंद हुई, अल्लाह या अपना रसूलुल्लाह। जंग करते जाते थे और फरमाते जाते थे, उसकी जंग देखो जिसका करियर जवान मार डाला गया। 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, अरे उसकी जंग देखो जिसने 72 लाशें उठाए। जंग करते करते एक मरतबा फरात के साहिल पे पहुंचे और पहुंचेगा अब्बास भाई की जंग देखी। हुसैन जंग कर रहे थे, आवाज कुदरत आई, हुसैन हुसैन बस शजाअत दिखा चुके, अब जरा सब्र की कुव्वत दिखाओ। हुसैन ने तलवार नयाम में रखी, क्या हुआ अज़ादारो? एक तीर पेशानी पे लगा, एक नैज़ा सीने पे लगा और बेशुमार तीर हुसैन इब्न अली के जसद अतर पर। और जब सीने पे लगने वाले तीरों को पीछे से निकाला तो खून का फव्वारा जारी हो गया। जिसके छठी के पास तीर न थे, तलवारें न थी, नेज़े न थे, पत्थरों को जमा कर लिया था। नबी के बेटे पर पत्थरों की बारिश हो रही थी, जख्मों से चूर चूर होकर एक मर्तबा मौला पूछते फरज पर झूमने लगे। घोड़ा मैदान में लेके कभी दाएं निकला, कभी बाएं निकला, एक मर्तबा खैमों की तरफ चला और खैमों के करीब आके एक मर्तबा अगली टांगों को टेका। लेकिन मौला फरमाने लगे, जुलझना यहाँ नहीं, जुलझना सामने खैमे है, अगर मेरी बेटी आ गई और मेरा सर कटते देखा सकीना मर जाएगी। जुलझना मैदान की तरफ हुआ, एक नशेब में पहुंच गए, एक मर्तबा अपनी अगली टांगों को टेका, कहा यही वो जगह है जिसकी खबर मेरे जज ने दी थी। एक मर्तबा अगली टांगों को टेका, मुझसे बयान न हो सकेगा। मौला एक तरफ को झुक गए, एक तरफ को झुक गए, मेरा आका घोड़े से जमीन पर न आ सका। तुमको मालूम है जालिमों ने पसलियों में बर्छियां लगा दी थी। क्या हुआ? अब जमीन को धचका सा लगा और ज़ैनब घबरा के खेमे से निकली इस आलम में कि चादर का एक सिरा जमीन पे खत देता जाता था। एक बुलंदी नजर आई, बुलंदी पे खड़ी हुई, देखा कोई मलऊन खंजर लिए हुसैन की तरफ बढ़ा है। एक मर्तबा मदीने का रुख किया, वाह मोहम्मद। हुसैन इब्न अली ने बहन को देखा, एक मर्तबा आंखें खोली और फरमाया, ज़ैनब खैमे में जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। ज़ैनब खैमे में आई और जैसे खैमे में पहुंची बस जमीन को जलजला आ गया, कयामत आ गई। सैयद सज्जाद के खैमे में आई, बेटा तुम्हारे बाबा नजर नहीं आ रहे। अपनी अम्मा खैमे का पर्दा उठाइए, खैमे का पर्दा उठा, नो के नैज़ा पे हुसैन का सर था। फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सैयद सज्जाद हमारा पुरसा कबूल करो। बाबा का जनाजा न उठा सके, ये मातमदार आए हैं, अज़ादार आए हैं आपके बाबा का ताबूत उठाने के लिए। मौला हमारा सलाम, अली की बेटी हो हमारा सलाम।
نہ جاؤں تیرا